بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر آپ کا پڑوسی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے یا ایذا پہنچاتا ہے تو آپ کو صبر کرنا چاہیے، اور اس پر ہم نے ایک حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک حکایت بھی بیان کی تھی۔ انہوں نے صبر کیا اور اس پر کیسا ان کو اجر ملا تو وہ ہم نے بیان کیا تھا، اور اس میں ہم نے ایک آیت مبارکہ بھی بیان کی تھی قرآن پاک کی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، ایسے لوگوں کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ کیسے لوگوں کو؟ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک جو ہے وہ پسند فرماتا ہے۔ تو اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ بیان کرنا ہے کہ سلام کی سنتیں اور آداب کیا ہے اور کیسے کیسے۔ اللہ عز و جل نے ہمیں ایک دوسرے کو سلام کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بہت ہی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ بدقسمتی سے آج کل یہ سنت بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہم جب ملتے ہیں تو سلام نہیں کرتے، یا کچھ اور الفاظ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ جب ہم فون پر بات کرتے ہیں تو ہمارا پہلا الفاظ ہوتا ہے ہیلو۔ تو جب یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ سارے کے سارے غلط ہیں، تو ہمارے اسلامی بھائی جب آپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم سے ابتدا کرنے کی بجائے آداب عرض ہے، کیا حال ہے، مزاج شریف کیسے ہیں، صبح بخیر یا شب بخیر وغیرہ وغیرہ عجیب و غریب کلمات سے ابتدا کرتے ہیں، جبکہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور رخصت ہوتے وقت بھی خدا حافظ، گڈ بائے یا مزید انگلش کے کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ سارے غلط ہیں اور سنت کے مطابق نہیں ہیں، خلاف سنت ہے۔ ہاں، رخصت ہوتے ہوئے السلام علیکم کے بعد اگر خدا حافظ کہہ دے یا فی امان اللہ کہہ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لو اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو۔ کہ مطلب اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ہمیں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں جاؤ تو سب سے پہلے اجازت لو، جب تک اجازت نہ لو تو ان کے گھروں میں داخل نہیں ہونا۔ اور دوسری چیز، ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو، کہ جب تک ان کے وہاں پر جو رہائشی ہیں، وہاں کے جو رہنے والے ہیں، جب تک ان کو سلام نہ کر لو تب تک اندر نہیں جاؤ۔ تو پیارے اسلام میں یہ دیکھا آپ نے، سلام کرنے کا حکم خود اللہ عز و جل ہمیں بیان فرما رہا ہے، اور وہ بھی قرآن پاک کے اندر۔ لیکن پھر بھی ہماری غفلت دیکھیں کہ ہم غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں اور غیروں کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ کہ دیکھیں اللہ پاک نے جب قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اور وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے۔ لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم یہ ساری چیزیں سننے دیکھنے کے باوجود، ہم مسلمان ہونے کے باوجود، ہم غیروں کے طریقے پر، غیر مذہبوں کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرمایا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ میں جواب کہو یا وہی کہہ دو۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مسلمان بھائی سلام کرے تو اس کے جواب میں اس سے بہتر سلام کا جواب دو، یا صرف وہی کہو جو اس نے کہا ہے۔ اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں کہ ملائکہ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بابرکت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سلام کہا، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جواباً سلام کہا۔ اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر کچھ یوں ارشاد فرمایا، هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام۔ ترجمہ کنز ایمان، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ اس کے پاس آ کر بولے سلام تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا سلام۔ تو اس آیت کا جو مکمل شان نزول اور وضاحت ہے وہ ہم نے مہمان نوازی کی سنتیں اور آداب کے بیان میں ہم نے بیان کی ہے۔
اس کی وضاحت بھی کی ہے، اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آگے مزید چلتے ہیں، اور حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے معصوم فرشتوں کو سلام کیا، لہذا سلام کرنا یہ ہمارے جد اعلیٰ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت مبارکہ ہوئی۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کو سلام کرو اور غور سے سنو کہ وہ تمہیں جواب میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، اور انہوں نے مطلب فرشتوں نے ورحمۃ اللہ کے الفاظ زائد کہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف السلام علیکم کہا، تو فرشتوں نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کہا، جس طرح کہ ہم نے پیچھے قرآن پاک کی آیت مبارکہ بیان کی تھی وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر جواب دو یا وہی کہو۔ تو یہ وہی ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں کو السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے السلام علیکہ ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا، زائد کہا، مطلب بہترین الفاظ سے کہا۔ تو ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے، ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمارے جد امجد حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہی سنت مبارکہ ہے، اور ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی سنت ہے۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے السلام علیکم کہنے پر فرشتوں نے جواباً السلام علیکہ ورحمۃ اللہ کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سلام کرنے والے کو اس سے بہتر جواب دینا چاہیے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم آپس میں ملاقات کریں، ایک دوسرے سے ملیں، یہاں تک کہ اگر ہم دو آدمی جا رہے ہوں تو اگر بیچ میں کوئی تھوڑا سا پتھر بھی آ جائے تو ہٹ جائیں، پھر جب آپس واپس ملے تو پھر بھی سلام کہیں۔ تو اس کی مزید جو ہے وضاحت آگے والی ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔